السلام علیکم تمام احباب کو بہت بہت دعائیں اور سب کے لیے بہت دعائیں۔ بس ایک موضوع تھا تو اس سے متعلق میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں، اور وہ یہ تھا کہ ایک بات اکثر پوچھی جاتی ہے اور سوالات بھی اس طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ سوال کرنا دین میں منع ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اکثر لوگ گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں بالکل سوال کرنا منع ہے اور ہم کسی قسم کا کوئی سوال کسی سے کسی بارے میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی سوال کرنے پر ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن جہاں جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی معاملے میں، کسی دینی معاملے میں، کسی تفہیم میں، کسی بات کی تشریح کو پڑھتے ہوئے اگر ہمارے اندر سوال آ رہا ہے تو ہم اس سوال کو ضرور کریں۔ سوالات کرنے سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سوال تو کرتے ہیں، اس کے بعد جب دیانتداری کے ساتھ اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور وہ جواب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کی بصارت اور آپ کا علمی قد اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اطمینان کے ساتھ اپنا سفر استقلال طے کرتے ہیں، کیونکہ سوال کا جواب مل جانا انسان کو ایک ایسی تشفی فراہم کرتا ہے جو اس کے یقین کو بڑی تقویت دیتا ہے۔ تو سوال پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ آیا تھا ہمارے پاس کہ ایک تو سوال کرنے کے حوالے سے تو یہی جواب ہے کہ تحقیق کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تو سوال ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور چیزوں کو کریٹیکل انالیسس بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کا علم کیسے ضروری ہے، یعنی احادیث جو ہے وہ اگر ہم نہ پڑھیں اور صرف قرآن سے مدد لیں تو کیا ہوگا، یا کیا یہ صحیح رویہ ہے؟ تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ احادیث ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ خبریں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ خبریں کون نہیں پڑھنا چاہے گا؟ سب کو ان سے عقیدت ہے، سب کے جذبات ان کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو احادیث ایک غیر معمولی خزانہ ہے، یہ کہوں گا میں، اور اس کے بعد ہم کو احادیث ضرور پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید ہم کو ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے، اور اس ضابطۂ حیات کے ساتھ ساتھ اگر ہم احادیث کو پڑھیں تو ہمیں بڑا استفادہ ہوتا ہے۔ احادیث ہم کو جو ہے بہت سے معاملات میں مدد کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوتے ہیں، اور احادیث کے لغوی معنوں کے حساب سے میں ذرا سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ احادیث یعنی حدیث کی جمع ہے، تو حدیث کے بنیادی معنی خبر کے ہیں، خبریں ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا حدثنا کر کے جب بات ہوتی ہے کسی روایت میں تو اصل میں خبر بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آیا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں جاوید احمد حامدی صاحب کو بہت سنتا ہوں اور میرے ان سے کچھ اختلافات ہیں، لیکن ان کا بیانات مجھ کو متاثر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا میں ان کو سنوں، یا مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کو سننے کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤں گا؟ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب ایک بہت ہی زبردست عالم ہیں، اسکالر ہیں، اور ان کی تحقیق، ان کی تفہیم، ان کا انداز بیان، ان کی بات کرنے کے جو ان کے پاس اسلوب ہیں اور جو محاسن ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ اگر ان سے کسی کا اختلاف بھی ہے تو میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا مداح ہوں یا نہیں ہوں، یہ بات موضوع بحث نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور سننا چاہیے، وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی بات کو سننا چاہیے اور اس کا بھی تنقیدی جائزہ کرنا چاہیے۔ جہاں پر ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کے کاؤنٹر انالیسز میں ایک جو ہے ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے کوئی خلاف آپ کو دلیل ملتی ہے تو آپ اس کی تشہیر کریں۔ تو علمی میدان میں تو یہ گنجائش رہتی ہے، یعنی جاوید احمد غامدی صاحب سے خود بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ بالکل اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھ پہ تنقید کیجیے اخلاقی دائرے میں۔ اس کے بعد تنقیدات کے ذریعے ہی انسان کا علم نشو و نما پاتا ہے۔ اگر تنقیدات کا سلسلہ تواتری ختم کر دیا جائے تو معاشرے انجماد کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات سے بالکل بے فکر رہیں اور سب عالم دین کو سنیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہوں، اور سب جو بھی بات کوئی بھی مکتبہ فکر کا عالم وہ اچھی کرتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور
ہم کو بس بنیادی بات یہ رکھنی ہے کہ ہمیں دیانتدار رہنا ہے۔ دیانتداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ہم جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہماری دیانتداری ہونی چاہیے، اور دیانتداری کے ساتھ علم حاصل کرنے میں اگر کہیں پر ہم کو فہم کی غلطی بھی لگ جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ باقی اگلی ویڈیو میں ہم پھر کوئی موضوع لے کے آئیں گے، کچھ احادیث ہیں ان کے متعلق پھر گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم۔